السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel. Today we are going to be reading you from اسلام کی پہلی کتاب. اچھا دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب اسلام کی پہلی کتاب شروع کی ہوئی ہے پڑھنا، اور امید ہے کہ آپ نے اس کے پچھلے پارٹس سن لیے ہوں گے. اور آج شاہنواز اس کا جو ہم پارٹ پڑھیں گے وہ پارٹ 8 ہے، اور پارٹ 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف. پیارے بچوں، قرآن شریف خدا کا کلام ہے. کلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو قرآن شریف خدا کا کلام ہے. وہ سب سے آخری آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتاب کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو. اس کے ہوتے ہوئے قیامت تک کسی اور شریعت کی حاجت نہیں. شریعت کہتے ہیں کسی اور لاء کی ہمیں ضرورت نہیں. اس میں انسان کی ساری ضرورتوں کا بیان ہے. کوئی شخص اس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مانند بھی نہیں بنا سکتا. یعنی کہ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس میں باتیں ہیں نا، دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کتاب بنا لیں، لیکن وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا کریٹر ہے، اور وہ اس جیسا کلام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. قرآن شریف دینی اور دنیاوی علوم کا ایک خزانہ ہے، ٹریجر، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جو لوگ اس کے حکموں پر چلتے ہیں دونوں جہانوں میں آرام پاتے ہیں. خدا کے سچے فرما بردار اور نیک اور پاک بندوں پر ہی اس کتاب کے بھید کھلتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں صرف اور صرف اس پہ اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کریم کی باتوں کو سمجھ ان کو آ سکتی ہے. لیکن جو لوگ گندے ہوتے ہیں نا، جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم کی باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کریم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں آئیں، تو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا اور بری باتوں سے بچنے کی کوشش کرنا. قرآن شریف میں پچھلی ساری آسمانی کتابوں کی سچی اور اچھی باتیں آ گئی ہیں. قرآن شریف کے سچے فرما بردار کسی میدان میں نہیں ہارتے. اس کلام میں آج تک ایک ذرہ بھی فرق نہیں آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. قرآن شریف کی حفاظت کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اور پھر قرآن شریف میں کبھی بھی کوئی بھی لفظ بھی چینج نہیں ہو سکتا. وہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. اور آگے پڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ سنت اور حدیث. جو شریعت یعنی کہ جو لاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ قرآن شریف ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پریکٹیکل کام ہوتے تھے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہوتی تھیں، جو وہ کیا کرتے تھے، وہ ساری ان چیزوں کو کہتے ہیں سنت. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کی طرح کام کرے. اس کو سنت کی فرما برداری کہتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں، اس طریقے سے کھانا پینا کھائیں، تو ہم کہیں گے ہم نے سنت کی فرما برداری کی، یعنی کہ اطاعت کی. جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں وہ حدیث کہلاتی ہیں. جس طرح سے قرآن کریم جو ہے اس کی باتیں جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث. شاباش. حدیثیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کی زبانی نقل ہوئی ہیں. یعنی کہ صحابہ اکرام نے لوگوں کو بتایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی ہے، اور پھر اب انہوں نے ایسی بات کی ہے. حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں درج ہیں. صحیح بخاری سب سے مشہور اور معتبر ہے. حدیث میں قرآن شریف کے درجے، حدیث قرآن شریف کے درجے کو نہیں پہنچتی. اول درجہ قرآن کریم کا ہی ہے، دوسرے درجہ سنت کا ہے، تیسرا درجہ حدیث کا ہے. ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق ماننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جماعت احمدیہ کا یہی طریق ہے. احمدی لوگ ہر سچی بات کو مانتے اور ہر غلط بات کی تردید کرتے ہیں، اور یہی طریق حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا تھا. شاہنواز کو کچھ سمجھ میں آیا آج؟ ہاں جی. کیا سمجھ میں آیا؟ That the friends of shaitans don't understand what Alamia's book is. ہاں جی. And they try making Alamia's book their book. Can they make Alamia's book something like that? No. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا. اور حدیث کیا ہوتی ہے شاہنواز؟ حدیث means story. حدیث مینز وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں. اچھا چلیں دوستو، ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share this channel.